مزار پر حاضری دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بعض وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ اس موقع پر درگاہ کے سجادہ نشین نے وزیر اعظم کو پگڑی اور اجرک پیش کی، مختم کیا گیا۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ہیلی پیڈ پر جمع ہو گئے تھے۔ لوک فنکاروں نے روایتی رقص پیش کیا۔ جناب نواز شریف ہیلی کاپٹر سے اترے۔ استقبالیہ کمیٹی کے ارکان نے انہیں ہار پہنائے۔ انہوں نے استقبالیہ قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں سے، جن میں منتخب نمائندے، ممتاز شہری اور علاقے کے مائزین شامل تھے، مصافحہ کیا۔ جلسے میں زندگی کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پگڑی پیش کی گئی۔ زراعت کے صوبائی مشیر سردار غلام محمد مہر نے خطبہ استقبالیہ میں وزیر اعظم کو ان کی بصیرت اور فراست پر خراج تحسین پیش کیا۔ ڈھانچے پر دور رس اثرات مرتب کریں گی۔ وزیر اعلیٰ جام صادق علی نے سابقہ حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے سیاسی بنیادوں پر کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ آغاز جس صوبے سے کیا ہے۔ سندھ جس نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اسلام کے حق میں ووٹ دیا تھا، ہمیں دل و جان سے عزیز ہے، اور سندھ کے ساتھ ماضی کے اندر جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، آج اس کے ازالے، اس کے تلافی کا وقت آ چکا ہے، اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کی یہ حکومت اپنی اس ڈیوٹی، اس فرض کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے اگر ہم نے کسی علاقے کا دورہ کیا ہے تو وہ سندھ کے علاقے کا دورہ کیا ہے۔ بڑی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ ان کے لیے زرعی اجناس کی قیمتیں، ان کا معاوضہ ان کو صحیح نہیں ملتا، کم ہے، ان کی محنت سے کم ہے۔ ان کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کا معاوضہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ یہاں کے جو ہاری، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کی تعمیر اپنا خون پسینہ دیا، ان ہاریوں کا کیا قصور ہے کہ آج تک ان کو کوئی زمین نہیں مل سکتی؟ تو میں نے کہا جتنی سرکاری زمین ہے جام صاحب وہ ان ہاریوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ جام صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ سرکاری زمین ہاریوں میں تقسیم کر دوں گا، تو انشاءاللہ ان زمینوں کو آپ آباد کریں گے۔ ہم ان کو آپ کی مدد کے لیے، تاکہ آپ آباد کر سکیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سستے قرضے فراہم کریں گے تاکہ اپنی زمین کی ملکیت آپ کی ہو جائے۔ آپ کہیں ہاں یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ بھائی جیسے کسی اور کا پاکستان ہے ایسے ہمارا پاکستان بھی ہے۔ کے میئر جناب آفتاب احمد شیخ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے صوبہ سندھ کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کثیر رقوم فراہم کرنے پر جناب نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی نے کہا کہ سندھ کے عوام وفاقی حکومت کی طرف سے پہلی بار کثیر ترقیاتی رقوم فراہم کرنے پر بے حد ممنون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقوم اس سے پہلے کبھی فراہم نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنے خطاب میں منتخب حکومت کی ترجیحات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملک کو کاسہ برداری کی پالیسی پر گامزن رکھا گیا اور قومی عزت و وقار کا خیال کیے بغیر غیروں کے سامنے دست سوال دراز کیا جاتا رہا، لیکن اب ہم پوری خود اعتمادی اور وقار کے ساتھ اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر عزت و وقار کے ساتھ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے مستقبل کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ اگر ہم منتخب ہو گئے تو ہم پاکستانی قوم کو ایک خوددار قوم بنا دیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ چند سالوں میں ہم پاکستان کو خوشحالی کی منزل پر لے جائیں گے۔ جناب نواز شریف نے اپنے دورے کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لوگوں کے مسائل سننے اور ان کا بغور مشاہدہ کیا ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے میرا یہ فیصلہ ہے کہ تمام مسائل کے حل کو ممکن بنایا جائے گا
اور فوری عمل کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے امن و امان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صوبہ سندھ میں حالات کو درست کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہموان اور سماج دشمن عناصر کا پوری طرح محاسبہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اس عمل میں لائی جا رہی ہیں، جن کے نتائج انشاءاللہ جلد ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قیام پاکستان کا مقصد اسلام کی سربلندی اور بھائی چارے کا فروغ تھا، لیکن پچھلے دور حکومت میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور صوبے میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے لیے 3 کروڑ ہوائی اڈے پر وفاقی وزراء جناب غلام مرتضی جتوئی اور رانا چندر سنگھ نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ 2 بچوں نے وزیر اعظم کو گلدستے پیش کیے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی اور وفاقی وزراء جناب سرتاج عزیز چودھری شجاعت حسین، میر ہزار خان بجرانی اور جناب عبد المجید ملک وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزراء، منتخب نمائندے اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے تمام لوگوں سے فردن فردن مصافحہ کیا۔ جناب نواز شریف ہوائی اڈے سے سرکٹ ہاؤس روانہ ہوئے تو راستے میں مختلف مقامات پر کھڑے لوگوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ لوگوں نے جناب نواز شریف زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس موقع جھنڈیوں اور استقبال کامیابی سے نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت صوبے میں امن اور ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے کو فوقیت دے رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی تمام کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی حالت بہتر ہو اور ملک و قوم کے وسیع تر مقاصد کو تقویت حاصل ہو۔ وزیر اعلیٰ اور بعض وفاقی وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ وفود سیاسی نمائندوں، عمائدین، مسلم لیگ کے کارکنوں، صنعت و تجارت کے نمائندوں، چھوٹے تاجروں، آبادگاروں، خواتین اور ہنگاموں کے متاثرین شامل تھے۔ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومت علاقے کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لا رہی ہے۔ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ جام صادق علی اور بعض وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے مزار پر چادر اور پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ اس موقع پر بعض صوبائی وزراء اور مشیر بھی موجود تھے۔ بعد میں وزیر اعظم نے غریبوں اور ناداروں میں کپڑے تقسیم کیے۔ بعد میں وزیر اعظم نے سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بعض وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جناب نواز شریف نے عظیم صوفی شاعر کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔